نیک اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے انبیاء کرام کثرت سے نیک اولاد ملنے کی اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، اور یہی نیک اولاد مومنین کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، صحابہ فرمایا، انسان جب دار العمل سے دار الجزا کی طرف روانہ ہوتا ہے، جب انسان اس دنیا فانی سے رخصت ہوتا ہے تو انسان کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ جب انسان دار العمل سے دار الجزا کی طرف روانہ ہوتا ہے نا، تو انسان کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ اب نہ انسان گناہ کر سکتا ہے، نہ نیکی کر سکتا ہے۔ اب نہ تو اس کی کوئی نیکی لکھی جائے گی اور نہ تو اس کا کوئی گناہ نہ بدی لکھی جائے گی، اس کے عمل کا دار و مدار منقطع کر دیا جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، صحابہ اس کے عمل کا سلسلہ بند کر دیا جاتا ہے، مگر 3 چیزیں باقی رہتی ہیں۔ صحابہ نے عرض کی، آقا وہ 3 چیزیں کون کون سی ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہیں، جو انسان کے مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں؟ وہ 3 چیزیں کون کون سی ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا، نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے لوگوں نے جائز فائدہ حاصل کیا، نمبر 3 نیک اولاد جو والدین کے مرنے کے بعد والدین کی بخشش کے لیے دعا کرتی ہے۔ اگر والدین زندہ ہیں تو والدین کی صحت یابی کے لیے دعا مانگتی ہے، اور اگر والدین انتقال کر گئے ہوں، رخصت ہو گئے ہوں، تو والدین کی بخشش کے لیے دعا مانگی۔ میرے کریم نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یا باری تعالیٰ مجھے صالح اولاد عطا فرما، مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی، پھر اس طرح کا نیک بیٹا دیا، کائنات میں آج تک وہ نیک بیٹا کسی کو بھی نہیں ملا۔ اتنا نیک کہ جب باپ نے بیٹے کو کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو کہا، بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اللہ کے نام پہ تجھے قربان کر رہا ہوں۔ یہ سن کر بیٹے نے کہا، ابو جی یہ تو میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ آپ مجھے اللہ کے نام پہ قربان کر رہے ہیں۔ بیٹے آگے سنو تو صحیح، میں کس طرح قربان کرنے والا ہوں؟ بیٹا میں تیری گردن پہ چھرا پھیرنے والا ہوں، تجھے ذبح کرنے والا ہوں۔ یہ سن کر بیٹے نے کہا، نیک اور صالح بیٹے نے کہا، ابا یہ آرڈر کہاں سے آئے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے یہ آرڈر اوپر سے آئے ہیں۔ بیٹے نے کہا، ابا حضور اگر یہ آرڈر اوپر سے آئے ہیں تو پھر ایک اسماعیل کیا ہزاروں اسماعیل ہوں اللہ کے نام پہ قربان۔ میں اپنا بچپنا اللہ کے نام پہ قربان کرتا ہوں، میں اپنی رگوں سے نکلا خون اللہ کے نام پہ قربان کرتا ہوں، آپ جلدی کریں، دیر نہ کریں، میری گردن پہ چھرا پھیر دیں۔ وہ تھی نیک اولاد۔ ہائے اولاد ہو تو ایسی ہو، نیک اولاد والدین کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہوتا ہے۔ نیک اولاد وہ ہوتی ہے جس کے اندر 2 صلاحیتیں ہوں، 2 نشانیاں ہوں۔ وہ کون سی 2 نشانیاں، 2 صلاحیتیں ہیں؟ نمبر 1 جو شخص اپنے والدین کی خدمت کو آخرت کی سر بلندی کا راز سمجھتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب میرے کریم نبی معراج پر گئے تو میرے کریم نبی نے سنا جنت میں قرآن مجید کی تلاوت گونج رہی ہے، فرشتے رشک کر رہے ہیں، غور سے قرآن مجید کی تلاوت کو سن رہے ہیں۔ میرے نبی نے پوچھا، جبریل یہ کس کی آواز آ رہی ہے، یہ کس کی آواز گونج رہی ہے؟ جبریل نے عرض کی، آقا یہ آپ کے غلام ہیں، آپ کے صحابی ہیں جن کا نام حارثہ بن نعمان ہے۔ جبریل یہ بتا کس عمل کی بدولت حارثہ کو یہ مقام ملا ہے کہ حارثہ زمین پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے، آواز جنت میں گونجتی ہے، آواز عرش پہ گونجتی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ جبریل نے عرض کیا، کہا حارثہ بن نعمان وہ غلام ہے آپ کا کہ دنیا میں اس جیسا ماں کی خدمت کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کی نظروں میں اس جیسا ماں کا خدمت گار کوئی ہے ہی نہیں۔ اب ماں کی خدمت کس طرح کرتے ہیں؟ حارثہ بن نعمان کی ماں بالکل ضعیفہ ہے، ہل نہیں سکتی، بول نہیں سکتی۔ حارثہ بن نعمان
جب فجر کو نماز کے لیے خود وضو کرتے ہیں، ماں کو بھی وضو کراتے ہیں، ماں اشارے سے نماز پڑھتی، ظہر عصر مغرب عشاء اشارے سے نماز پڑھتی، ماں کو اپنے ہاتھوں سے وضو کراتے ہیں، ماں کے لیے کھانا خود تیار کرتے ہیں، جب کھانا تیار ہوتا ہے تو ایک ہاتھ پہ کپڑا پکڑتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے ماں کو کھانا کھلاتے ہیں، کھانا اگر ہونٹوں پہ لگ جائے، منہ پہ لگ جائے تو حارثہ بن نعمان اسی کپڑے سے فوراً ماں کا چہرہ صاف کر لیتے ہیں، ماں کا منہ صاف کر لیتے ہیں۔ جب ماں اشارے سے نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا مانگتی ہے تو کہتی ہے مالک میرے بیٹے کو وہ مقام عطا کر جو آج تک تو نے کسی کو کیا ہی نہیں۔ اس سے بڑا مقام اور کیا ہو سکتا ہے کہ حارثہ بن نعمان دنیا میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، زمین پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، آواز جنت میں گونج رہی ہے، فرشتوں کو رلا رکھا ہے اس آواز نے۔ فرمایا دوسری صلاحیت، دوسری نشانی، زندگی گزارتے وقت بیوی کی خواہشات، بچوں کی خواہشات، ماں باپ کی خواہشات، اپنی خواہشات جب آپس میں ٹکرانے لگیں تو ماں کی خواہشات کو زیادہ ترجیح دینے والا شخص نیک اولاد میں سے ہوتا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ اگر تم نے رب کو راضی کرنا ہے تو والدین کو راضی کرو، اس لیے کہ والدین کی رضا پر اللہ کی رضا ہے، والدین کی ناراضگی پر اللہ کی ناراضگی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک شخص ہے، کہنے لگا حضرت یہ بتاؤ میں نیک ہوں یا گنہگار ہوں، یہ بتاؤ میں نیک ہوں یا گنہگار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میاں یہ تو میرا اللہ ہی جانتا ہے کہ تو نیک ہے یا بد ہے، یا پھر تو ہی جانتا ہے کہ تو نیک ہے یا گنہگار ہے۔ کہا نہیں جی میں نے سنا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی علم سے نوازا ہے، بڑی عقل سے نوازا ہے، شعور سے نوازا ہے، مجھے بتایا جائے کہ میں نیک ہوں یا گنہگار ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا میاں جواب دینے سے پہلے میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو کیا تو والدین کی صحت یابی کے لیے دعا کرتا ہے، اور اگر تیرے والدین فوت ہو گئے، انتقال کر گئے ہیں تو کیا ان کی بخشش کے لیے دعا مانگتا ہے؟ اس نے کہا جی ضرور مانگتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا پھر تو نیک انسان ہے، اگر تو ماں باپ کی بخشش کے لیے دعا مانگتا ہے تو پھر تو نیک ہے، تو نیک ہے، تو نیک ہے۔ اس نے کہا حضرت وہ کیسے؟ حضرت علی نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا کہ جب انسان دار العمل سے دار الجزا کی طرف روانہ ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، مگر تین چیزیں باقی رہتی ہیں۔ نمبر ایک صدقہ جاری، نمبر دو وہ علم جس سے لوگوں نے فائدہ حاصل کیا، نفع حاصل کیا، نمبر تین وہ نیک اولاد جو والدین کے مرنے کے بعد ان کی بخشش کے لیے دعا مانگتی۔ والدین زندہ ہیں تو ان کی صحت یابی کے لیے دعا مانگتی، اگر والدین فوت ہو گئے ہیں تو ان کی بخشش کے لیے دعا مانگتی۔ جوانو میرے کریم نبی ایک دن مسجد نبوی میں آئے، روتے ہوئے آئے، صحابہ کرام نے عرض کی آقا خیر تو ہے، آج تو آنکھیں کچھ زیادہ ہی رو رہی ہیں، آج آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا صحابہ آج مجھے میری ماں کی یاد آئی، صحابہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، میری ماں آواز دیتی ہے بیٹے محمد، میں نماز چھوڑ کر دوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی۔